مسجد نبوی کی تعمیر بہت شاندار تھی، لیکن ایک بات بہت عجیب لگی کہ جب ساری مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تو روضہ رسول کے گنبد اور مینار اور ریاض الجنہ کے مینار ابھی تک پرانے کیوں ہیں؟ ان کو کیوں نہیں گرا کے دوبارہ تعمیر کیا گیا؟ جب ساری مسجد نئی بنی تو یہاں بھی نئی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی۔ لکھتی ہیں کہ پچھلے سال میرے ہسبینڈ کی امریکہ میں ایک آرکیٹیکٹ انجینئر، ان کا نام جاوید قریشی ہے، ان سے ملاقات ہوئی جنہوں نے 1964 میں امریکہ سے گریجویٹ کیا۔ 3 سال تک مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل رہے، تو یہ ان کی روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے تعمیری منصوبے میں روضہ رسول وغیرہ کی نئی تعمیر بھی شامل تھی، مگر جب ہم نے پرانی تعمیر کو گرانے کے لیے کرینز وہاں تک پہنچائیں تو وہ مسجد کے ان میناروں کو نہ گرا سکیں، یعنی جو ریاض الجنہ اور روضہ کے اوپر تھے، یعنی کرینز نہ گرا سکیں ان میناروں کو۔ کافی کوشش کرنے کے باوجود جب ایسا نہ ہو سکا تو سعودی حکومت نے یہ مسئلہ وہاں کے بڑے بڑے عالموں کے سامنے رکھا، تو انہوں نے اس سے روک دیا کہ ایسا نہ کریں، ان کو نہ گرائیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ نہیں گرا سکتے ان کو۔ اس موقع پر میرے ہسبینڈ کو اطلس سیرت نبوی دی گئی تو تعمیر کا وہ واقعہ یاد آیا کہ کس طرح مسجد نبوی کے یہ مینار تعمیر ہوئے تھے اور یہ ایریا کیسے تعمیر ہوا تھا، تو سمجھ میں آئی کہ اصل چیز پیچھے کیا تھی، وہ خلوص اور محبت جس کے ساتھ یہ جگہ تعمیر ہوئی تھی۔ اور وہ تعمیر یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اطلس آف سیرہ یا سیرہ اطلس کے نام سے دارالسلام کی چھپی ہے، اس کتاب کا یہ حصہ میں آپ کو پڑھ کے اب سناؤں گی۔ اس کا یہ پیج نمبر 162 ہے۔ اب ذرا سنیے قصہ کہ یہ مینار کب بنے تھے اور کیسے بنے تھے اور یہ ایریا کیسے تعمیر ہوا تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ عثمانی ترکوں نے 13ویں صدی ہجری میں مسجد نبوی میں جو توسیع کروائی اس کی تفصیل حد درجہ ایمان افروز ہے۔ ترکوں نے جب اس کام کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض سلطنت میں اعلان عام کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق مختلف علوم اور فنون کے ماہرین درکار، یعنی عمارت بنانے والے بہترین ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ سنگ تراش، معمار، نقشہ نویس، خطاط، رنگ ساز، شیشہ گر، پچی کاری کے ماہر، غرض کے ہر علم اور ہر ہنر کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ ترک حکومت نے اپنے تمام اہلکاروں اور سفیروں کو ہدایت کی کہ ان تمام ماہرین اور ان کے خاندانوں کو سفر کی ہر سہولت وہاں پہنچائی جائے۔ پھر قسطنطنیہ کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان قافلوں کو اتار کر ہر شعبے کے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس سارے عمل میں کئی سال لگے، انہیں شہر بسانے میں۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ خلیفہ وقت جو اس وقت کی معلوم دنیا کے سب سے بڑا فرما روا تھا، خود نئے بسائے گئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن سکھاؤ اور اس طرح سکھاؤ کہ اس فن میں اسے یکتا و بے مثال کر دو۔ اس اسنا میں ترک حکومت اس بچے کو قرآن حفظ کرائے گی اور شہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد، یعنی ربع صدی گزرنے کے بعد، نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے، بلکہ ہر شخص حافظ قرآن، باعمل مسلمان اور صحت اور تندرستی کا پیکر تھا، گھڑ سواری کرا کے۔ یہ تعداد میں 500 کے لگ بھگ تھے۔ یہ لوگ چن کے نکلے اس میں سے۔ اس دوران میں ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، نئے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹی گئیں، تختے حاصل کیے گئے، شیشے کا سامان بہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ النبی سے کئی میل دور ایک الگ بستی بنائی گئی تاکہ پتھر کٹے تو شور سے مدینہ کا ماحول متاثر نہ ہو۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کٹا یا ترشا ہوا پتھر مسجد نبوی پہنچتا
اور اس میں کسی ترمیم اور تخفیف کی ضرورت پڑتی تو ٹھیک کرنے کے لیے اسی بستی میں واپس لے جایا جاتا. اور جب ماہرین نے کام شروع کیا تو انہیں حکم یہ تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے، مسلسل تلاوت قرآن کرتا رہے. تعمیر نو اور توسیع کا کام 15 سال جاری رہا. ایک حصے کو منہدم کر کے اسے بنا لیتے تو اس کے بعد ہی دوسرے حصے کی تعمیر شروع کرتے تاکہ نماز باجماعت میں رکاوٹ نہ ہو. ریاض الجنہ کی تعمیر کے دوران میں چھت اور زمین کے درمیان ستونوں کے اوپر لکڑی کے تختے لگا دیے تاکہ چھت جب گرے تو اوپر سے مٹی نہ گرے، یعنی نیچے نہ آئے. حجرہ مبارکہ جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کی جالیوں کے چاروں طرف کپڑا لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے. اس جذبے اور اس محنت کے ساتھ جب ایک کام کیا گیا تو پھر یہ کرینے کیسے گرائیں اس کو. تو آپ میں سے بھی جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ساری مسجد بالکل نئے سٹائل پر ہے، لیکن وہ ایریا ویسا ہی ہے جیسا اس وقت بنا، ترکوں کے دور میں بنا، 13ویں صدی میں بنا. تو بات یہ ہے کہ دین کا کام خالص نیت، خالص جذبے اور محنت اور واقعی سچائی مانگتا ہے. اس سارے میں اصل چیز کیا ہے؟ سچائی. کیونکہ جب تک یہ سچائی نہ ہو تو محض باتوں سے دنیا نہیں بدلا کرتی. ابراہیم علیہ السلام کی بات میں بھی سچائی تھی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام بھی سچائی کے پیکر تھے.